اس کی جو حد ہے استوالت، یہ موقع لینے کے اعتبار سے کہ کسی مدت تک میں ان کا امتحان ہو جائے گا، اور یہ زندگی اللہ نے امتحانی کے لیے دی ہے، اس لیے کہ یہ عالم بہت چھوٹا عالم ہے، اس کی مدت بھی بہت چھوٹی ہے، اور ہر انسان کی مدت بہت چھوٹی ہے۔ اصل عالم تو آخرت کا عالم ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی وہاں ملے گی، تو جو کچھ ہونا ہے وہاں ہونا ہے۔ اور یہاں تو یہ ایک راستے کا ایک مرحلہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو ہم اچھی جگہ بھیجیں گے، کس کو ہم بری جگہ بھیجیں گے، کس کو عذاب میں بھیجیں گے، کس کو ہم جزا۔ جو نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، اپنے رب کو مانتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کا جو اس نے دی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نواز دے گا، جنت دے گا، وہاں کی نعمتیں دے گا۔ اور جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا، جہنم میں بھیجے گا۔ اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ استہزاء کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور آخرت میں سزا ان کی برقرار رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ اہل مکہ کے سامنے، کیونکہ یہ بات اصل سامنے مخاطب وہی تھے، تو ان کو بتایا کہ یہ جگہ تم سے قریب ہے، مدینہ منورہ سے شام کے درمیان کا علاقہ جو بالکل سامنے تھا، اور یہ قریش کے قافلے شام جایا کرتے تھے مال لانے کے لیے، مال پہنچانے کے لیے، تو ان راستوں سے وہ گزرتے تھے، یعنی اصحاب ہجر کے راستے سے، اصحاب رائقہ کے راستے سے، اصحاب مدین کے راستے سے، ان علاقوں سے ان کو سال میں ایک مرتبہ سے گزرنا ہی ہوتا تھا۔ ان کے بہت سے لوگوں کو جو کاروبار اور تجارت میں تھے، اس لیے کہ قریش کا پیشہ تجارت تھا، اور وہ دورے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ مکہ مکرمہ میں رکھا تھا، اور وہ کعبے کے مجاور کہلاتے تھے، اور پورا عرب کعبے کا احترام کرتا تھا، اور گویا کہ دین ابراہیمی تھا، اپنے کو دین ابراہیمی میں قرار دیتے تھے، لیکن دین ابراہیمی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ شرک کریں، انہوں نے تو بالکل الٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کو روکنے کے لیے آئے تھے، اور شرک کا انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اس کی ہجرت کی تھی، اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور ان کی اولاد جو ہے وہ شرک کر رہی ہے، اور اپنے کو کہہ رہی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ کچھ خصلتیں ان میں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح منسوخ کی جاتی ہیں، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آتے جاتے تھے، شام جاتے تھے اور یمن جاتے تھے، تو ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، ورنہ جس عرب کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی کسی دوسرے علاقے سے گزر نہیں سکتا تھا، اپنے علاقے سے باہر دوسرے کے علاقے میں جائے گا تو لوٹ لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، یہ وہاں کا عام رواج تھا۔ اس لیے کہ عربوں کے یہاں معاشی تنگی تھی، تو ان کو معاش کے لیے دو طرح کے ذریعے ان کی اختیار کرتے تھے۔ ایک ذریعہ تو اختیار کرتے تھے کہ کھجوروں سے باغات سے، اور جو جہاں باغات نہیں تھے وہاں جانور کرانے کا تھا، جانور رکھتے تھے بڑی تعداد میں، اور وہی ان کے لیے بڑا سکہ تھا، انہیں جانوروں کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات حاصل کرتے تھے۔ جیسے آج پیسے دے کر آپ رقم دے کر کرتے ہیں، تو یہ ایسی قومیں جو کہ بدوی قومیں تھیں، جہاں تمدن نہیں تھا، جہاں سکہ نہیں تھا، کہ سکہ مشکل تھا، وہاں وہ سامان سے تبادلہ کرتے تھے سامان کا، تو جانور پالنے کا بڑا رواج تھا، اور وہ ان کے یہاں وہی دولت تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اس زمانے کے واقعات میں کہ اس طرح ذکر آتا ہے جانوروں کا کہ جیسے دولت کا ذکر آتا ہے۔ گلے کے گلے ہوتے تھے اور اس کو چراتے تھے، تو اس میں جو لوگ جو کم عمر ہوتے تھے وہ جانوروں کو چراتے تھے، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے وہ مالک ہوتے تھے جانوروں کے، اور خریدتے تھے، وہ اپنی زندگی اپنی ضروریات اس کے ذریعے سے پورا کرتے تھے۔ اور جہاں پر زمین کاشت ہو سکتی تھی وہاں تھوڑی بہت کاشت ہوتی تھی، اور کھجور کے درخت ہوتے تھے، تو یہ ان کا معاش کا ذریعہ تھا۔ ایک دوسرا معاش کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ لڑ کر مال غنیمت حاصل کرتے تھے، اور اس کو اچھا سمجھتے تھے کہ بھائی ہم نے مقابلہ کیا، طاقت کا اظہار کیا، اپنے کو خطرے میں ڈالا، اب اگر ہمیں مال ملتا ہے اس کے عوض میں تو ہمارے لیے اچھا۔ اور بعض وقت تو صرف مال غنیمت حصول بھی لڑتے تھے، اور لڑائی ان کا چلتی تھی آپ سے،
تو ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتے تھے، اور اس کے لیے ان کو یہ کرنا پڑتا تھا کہ دوسرے علاقے کے کسی شخص کو، کسی معذور شخص سے اپنا دیوار حاصل کرنا ہوتا تھا. اس سے کہتے تھے کہ آپ ہم کو اپنے دیوار میں لے لیجیے. وہ اعلان کر دیتا تھا کہ فلاں آدمی ہمارے دیوار میں ہے، تو اب اس کو کوئی نہیں چھوڑتا تھا، اور گویا کہ اس کو ویزا مل جاتا تھا. اس طرح ویزا حاصل کر کے آدمی دوسرے علاقے میں جاتا تھا. لیکن یہ قریش کے ساتھ یہ بات نہیں تھی. قریش کا احترام سب کرتے تھے، اور جہاں ابھی چلے جائیں کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا کہ بھائی یہ تو حرم کے لوگ ہیں، یہ کعبے کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا سورہ الاعلاف میں کہ اللہ نے تم کو یہ تعلق دیا ہے کہ تم جہاں چلے جاتے ہو، سفر کرتے ہو گرمیوں میں اور جانوں میں، اور تمہیں کوئی نہیں چھیڑتا، بلکہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا. تو اب تم جس وجہ سے تم کو ایک چیز حاصل ہے، تم کعبے کے مجاور ہو، تو اس کی عبادت تو کرو، اس کے مالک کی عبادت تو کرو. تو قریش کی عبادت تھی. تو قریش اس علاقے سے گزرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس علاقے کا حال بیان کر رہا ہے کہ جس کے ظاہر کو ان کو تھوڑا بہت معلوم تھا. لیکن اس علاقے سے گزرتے تھے، وہاں کی کچھ چیزیں تو معلوم ہی تھی کہ یہ علاقہ کیسا ہے، یہاں کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو اس بات کو سامنے رکھو کہ ان علاقوں کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا. جب ان کی شرارت حد سے بڑھ گئی تو ہم نے پھر ان کو سزا دی. اور سزا کیسے دی؟ یہی چیزیں جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں اس عالم میں، انہیں کو اللہ بڑھا دیتا ہے. وہ آواز، تیز آواز اللہ نے پیدا کر دی. فرشتے نے آواز لگائی، سب برداشت کرتے، سب کے دل پھٹ گئے، سب کے دل پھٹ گئے اور سب مر گئے. دماغ سے موجود سب، لیکن دل پھٹ گئے سب کے. تو اسی آندھی چلائی اتنے زور کی کہ اس نے سب کے اپنے سانس کی نالیوں میں جل جمع ہو گئی اور سب چور کے مر گئے. اور یہاں کے ساتھ یہی ہوا. اور قوم سمود کے ساتھ چیخ اللہ تعالیٰ نے رکھی. لیکن قوم لوط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سخت ان کو سزا دی اور ان کو ایسا زلزلہ مانند جیسا زمین میں تلاسم اللہ نے پیدا کر دیا. فرشتے آئے اور انہوں نے زمین کو اٹھا کر لے گئے. وہ ایسے فرشتے ہوں گے جن کا کام یہی ہے کہ پہاڑ کو ڈھکیل دیں، پہاڑ کو توڑ دیں. جیسے غزوہ طائف میں، طائف کے موقع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دعوت کا کام وہاں انہوں نے بات کی اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی ہوئی. اتنی زیادہ ہوئی کہ آپ کو زندگی بھر یہ ہوا یاد رہا. وہ آپ نے کہا ایک موقع پر تکلیف ان کو طائف میں ہوئی. تو جو آپ وہاں سے شہر سے نکلے اس حالت میں کہ لوگ پتھر مار رہے تھے آپ کو، آپ زخمی ہو گئے تھے، اور جا کر ایک جگہ بالکل شہر سے باہر دور جہاں آبادی نہیں تھی وہاں کھڑے ہوئے سچکانے کے لیے. تو آپ نے جو دعا کی بڑی بہت مؤثر دعا ہے اور بہت ہی متوازن دعا ہے. متوازن دعا ہونا پورے ایمان کے ساتھ، پورے اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ، پھر اپنی تکلیف کے ساتھ. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ پہاڑوں پر کام پر معین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے. آپ کہیے کہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں، اسی کے لیے دب کے نکل کے ختم ہو جائیں. پوری بستی ان دو پہاڑوں کے درمیان کس کے ختم ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے. دیکھیے سب بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو بدل بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ وہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا اور اس کے درمیان یہ پوری بستی کس کا ختم ہو جاتی جیسے چکی کے دو پار کے نیچے. تو آپ کو فرمائیں گے نہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کے خلاف سے ایمان لے آئے. اس لیے معلوم ہوا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ یہ کام لیتا ہے. اور فرشتوں کو کس طرح لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں طاقت اس بات کی پیدا کی تو ان سے کام لیتا ہے. تو فرمایا کہ مقیم یہ سیدھے راستے پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، یعنی تمہارے راستے پر ہے تو بالکل دیکھتے ہو روزانہ، سال میں ایک مرتبہ دیکھتے ہی ہو ان علاقوں کو، اور اس کے بعد تم عبرت نہیں پکڑتے. وہی اللہ ہے کہ آج موجود ہے، وہ چاہے تمہارے ساتھ یہی کر سکتا ہے. پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے.
ایمان والے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کا ایمان بڑھے گا۔ اور کافی لوگ تو خود میں ہیں، یہ تو مانتے نہیں، لیکن ایمان والوں کو فائدہ اس سے پہنچے گا۔ وہ امکان اصحاب الایکۃ الظالمین، اور بے شک ایکا کے لوگ جو وہ بھی بڑے بڑے زیادتی کرنے والے تھے۔ ظلم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے غلط کام کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، اور یہ اپنے ساتھ زیادتی۔ ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم وہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ ظلم، کہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آرام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ تو زندگی چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر لیٹ کے روئے گا آدمی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ وہاں نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، نہ کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کسی کا بول اٹھا سکے گا۔ وہاں جس پر جو مصیبت پڑے گی وہ جیل نہیں ہوگا، اور مصیبت اس سے ہٹائی نہیں جائے گی۔ تو یہ ظلم ہے، اپنے ساتھ ظلم ہے کہ آپ اپنی آخرت آدمی تباہ کر رہا ہے، کاہے کے لیے؟ کہ چند روزہ زندگی کے تھوڑے سے آرام کے لیے۔ فرمایا کہ اصحاب الایکہ بھی بڑے ظالم تھے، یعنی انہوں نے بھی اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ فانتقمنا منہم، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وہی ہمارا لب امام مبین، اور یہ دونوں اصحاب الحجر اور اصحاب الایکہ یہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی ان کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر کے لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو ان کے سامنے نشانیاں بھیجی، آیتیں بھیجی، نشانیاں یعنی معجزات بھیجے کہ اس کو دیکھ کر وہ مان جائیں، لیکن كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اس سے وہ برابر اعراض کرتے رہے، بے توجہی کرتے رہے۔ اور كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور پہاڑوں سے کچھ طرح کر کے اس میں گھر بناتے تھے اور امن کے ساتھ اس میں رہنے کا ارادہ رکھتے تھے، یہاں خوب آرام سے رہیں گے پہاڑ کے اندر، وہاں کوئی طبیعت بھی نہیں ہے، پہاڑ کے اندر بالکل اندر جائیں گے تو آرام سے رہیں گے۔ تو أخذتهم الصيحة مصبحين، پھر جب حد سے بڑھ گئے تو ایک چیخ آئی، ایک آواز آئی چیخ کی، اور صبح اور وہ سب اسی میں ختم ہو گئے۔ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، جو کماتے تھے اور جو عمل کرتے تھے، وہ سب ان کے اس روز کوئی کام نہیں آیا۔ ان کو نہ ان کے پہاڑوں نے بچایا، نہ ان کے انتظامات نے بچایا،